افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم تم سے اپنے ذکر کو اس لیے پھیر دیں تاکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو؟ یہ جملہ سوالیہ ہے، یعنی کیا ہم تمہیں آزاد چھوڑ دیں اور تمہارے خلاف اپنے رسول اور امام کے ذریعے احتجاج نہ کریں؟ وہ پہلے لوگ جو انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے وہ قریش والوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ ہم نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وہی اللہ جس نے آسمان سے ایک مقدار میں پانی نازل کیا تاکہ اس سے مردہ شہر کو زندہ کر سکے۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، کیا شکر کی کوئی حد ہے کہ بندہ اس حد تک شکر ادا کرے تاکہ وہ شاکرین میں قرار پائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تمہیں دی ہے، خواہ تیرے اہل میں سے یا مال میں، اس پر اللہ کی حمد اور شکر ادا کرو، اور اگر تیرے مال میں کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کرو۔ یہ شکر کی حد ہے، اور اس لیے ہے کہ جب سواری پر سوار ہو تو یوں کہو کہ سبحان الذی سخر لنا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا ہے، ورنہ ہم اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم سب نے اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اور جب اپنی منزل پر پہنچ جاؤ تو یوں کہو کہ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 29۔ اے میرے رب، مجھے اس سواری سے خیر و برکت سے اتار، اور تو ہی بہترین نازل کرنے والا ہے۔ اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو یوں دعا کرو کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 80۔ اے میرے خدا، مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما اور سچائی کے ساتھ باہر نکال، اور میرے لیے اپنی جانب سے مددگار سلطان قرار دے۔ جناب اسبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام اپنی سواری پر سوار ہونا چاہتے تھے تو میں آپ کی رکاب تھامنے کے لیے رک گیا۔ میں نے آپ کی جانب دیکھا کہ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر مسکرائے۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ اسبغ، جس طرح تم میرے لیے رکے ہو اسی طرح میں رسول خدا کے لیے رکا تھا جب آپ اپنے خچر پر سوار ہو رہے تھے۔ آپ نے بھی آسمان کی طرف سر اٹھایا اور مسکرائے۔ میں نے آپ سے ایسے ہی سوال کیا جیسے تم مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ میں نے آپ کے خچر شہبہ کی رکاب کو تھاما تھا تو آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی سواری پر سوار ہوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرے اور پھر یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہم اغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ سردار و کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، گواہ رہنا میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سفر کا ارادہ کرو اور خشکی کے ذریعے سفر کرنا چاہو تو جب سواری پر سوار ہو جاؤ تو اس پر راحت و سکون سے بیٹھنے کے بعد یوں دعا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ جب تم کسی سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھو گے تو اگر اس سے گر جاؤ گے تو تمہیں کوئی چوٹ نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹے گی، نہ ہی پورے سفر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا، اور نہ سواری پر تھکاوٹ ہوگی۔ اور جب سمندری سفر کرنا چاہو تو سواری پر سوار ہونے کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 41 پڑھو کہ جس میں خدا ارشاد فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ کا نام لے کر اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اس میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس جب سمندر کی موجیں بلند ہوں گی اور تیرے دائیں جانب سے آئیں گی تو اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کرو اور یوں کہو کہ اللہ کی سکینہ سے سکون اختیار کرو اور اللہ کے قرار سے قرار حاصل کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی بن اسباط بیان کرتا ہے کہ میں سمندر کے سفر پر تھا، جب سمندر کی موجیں بلند ہوئیں تو میں نے ویسے ہی کیا جیسے مجھے امام
علی رضا علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو موجیں سکون میں آ گئیں اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یہ سکینہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جنت کی ہوا ہے جس کا انسان کے چہرے کی مانند چہرہ ہے، اس کی بہت عمدہ خوشبو ہے، وہ انبیاء کے ساتھ تھی اور اب وہ مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ خانہ کعبہ کے ارکان کا طواف کر رہے تھے اور کعبہ کے ستون بنا رہے تھے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہ سکینۃ من ربکم؟ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سکینہ تابوت میں تھی اور وہ ایک تشت میں تھی، اور وہ تابوت بنی اسرائیل کے انبیاء کے پاس یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، پھر وہ ہماری طرف منتقل ہو گیا، اب وہ ہمارے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا تابوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلحہ ہے، وہ اسلحہ جس کے پاس ہوگا وہ وقت کا امام ہوگا۔ آپ نے فرمایا جب اپنی منزل سے نکلو تو کہو بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر فرمایا ملائکہ شیاطین کے منہ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بندے نے اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اور اس نے کہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نعمت کو یاد کرو تو یوں کہو کہ تمام حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی اور قرآن کی تعلیم دی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر احسان کیا، اور اس کے بعد یوں کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنون۔ اور اگلی آیت میں پروردگار دو عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اللہ کا جز قرار دیا ہے، یعنی اولاد، یہ یقیناً کھلی ناشکری ہے۔ آیت نمبر 15۔ قریش والے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ سوال کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں قرار دی ہیں اور ان کے لیے بیٹے قرار دیے ہیں، حالانکہ خود ان کو جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے اپنے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں جو زیورات میں پلتی ہیں اور جو اپنا مدعا بیان کرنے میں بھی عاجز ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ فرعون کو توحید کی دعوت دو اور وہ فرعون کے پاس آئے، فرعون اس وقت سونے کے تخت اور ریشمی بستر پر تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ایسا شخص جو غربت کا لباس پہنے ہے، اپنا مدعا بیان کرنے سے قاصر ہے، یعنی وہ اپنے کلام کو واضح بیان نہیں کر سکتا، وہ کیسے اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اگر یہ نبی ہے تو لوگوں کے ساتھ یہ بے انصافی ہے۔ اشارہ قریش کے قول کی طرف ہے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے، اور یہ کتنی بری باتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی باتوں کو لکھ رہا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم سب اصحاب کہف والرقیم کی طرف جاؤ۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور 3 مرتبہ ان کو آواز دیں، اگر وہ ان کو جواب دیں تو ٹھیک، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ بھی ایسا ہی کریں، اور اگر ان کو اصحاب کہف نے جواب دیا تو ٹھیک، ورنہ پھر حضرت علی کو ایسے کرنے کو کہا۔ وہ سب اس غار کے پاس گئے، جو کچھ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا وہ انجام دیا، لیکن انہوں نے پہلے دونوں کو کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی ویسے ہی کیا اور آواز دی، تو انہوں نے اسی وقت جواب دیتے ہوئے کہا لبیک لبیک یا علی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا وجہ ہے، تم نے اول و ثانی کو جواب نہیں دیا اور مجھے جواب دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی یا وصی نبی کے علاوہ کسی کو جواب نہ دیں۔ پھر وہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے جواب دیا اور گزرا ہوا واقعہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سرخ صحیفہ نکالا
اور ان سے فرمایا اپنی اپنی گواہی اپنے خطوط میں تحریر کرو، جو کچھ تم نے کیا اور سنا اس کو لکھو۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان قریب وہ اپنی اپنی گواہیاں لکھیں گے اور ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 19۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس تحریری دستاویز کا ذکر کیا جس پر ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں عہد و پیمان کیا اور اس کو لکھا اور اس پر گواہی دی، اور سب اہل صحیفہ نے اس پر اپنی اپنی مہریں لگائیں۔ اور پھر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحقیق جو انہوں نے لکھا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی اور ان کی تحریر سے قبل اطلاع کر دی، اور اللہ نے اس پر ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت یہ ہے سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان قریب وہ اپنی اپنی گواہیاں لکھیں گے اور ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر وہ بیان کرتے ہیں جو سنی نہیں گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں سے قبل قرآن ہمارے اوپر نازل ہوا تھا اور ہمارے لیے تفسیر کی گئی تھی، ہم اس کے حلال و حرام کو جانتے ہیں، اس کے ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی اور کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی رات کو نازل ہوئی اور کون سی دن کو نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہم اللہ کی زمین پر اس کی طرف سے حاکم ہیں اور اس کی مخلوق پر گواہ ہیں، اور اسی کو اللہ کا یہ قول بیان کر رہا ہے سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان قریب وہ اپنی اپنی گواہیاں لکھیں گے اور ان سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہ شہادت دینا ہمارے لیے ہے، اور یہ شہادت خود وہ دیں گے جو ہمارے دشمن ہوں گے، اور یہ ان کا خود اپنے خلاف ثبوت ہوگا۔ یہ وہ علم ہے جس کی میں تجھے اطلاع دے رہا ہوں، اور جو میرے پاس ہے وہ میں نے تیری طرف منتقل کر دیا ہے۔ جس چیز کو قبول کرو اس پر شکر گزاری کرو، اور اگر ترک کر دو تو خدا ہر چیز پر گواہ ہے اور شاہد ہے۔ اللہ نے اپنی زمین پر ہمیں صاحبان حکمت بنایا ہے، ہم مخلوق کے گواہ ہیں، ہماری گواہی لکھی جائے گی، اور جن کے متعلق ہم گواہی دیں گے ان سے سوال کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اس سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 28 کہ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کلمہ باقیہ قرار دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ امامت ہے جس کو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک کے لیے قرار دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کلمہ باقیہ کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد امامت ہے جس کو اللہ نے نسل امام حسین علیہ السلام میں قرار دیا۔ جب یہ امامت امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، اس وقت سے قیامت تک کے لیے اللہ اس کو نسل امام حسین میں باقی رکھے گا، اور یہ امامت آپ کی نسل میں ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کی طرف منتقل ہوگی۔ اس میں کسی بھائی یا چچا کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی طرف منتقل ہوگی، اور اولاد امام حسین علیہ السلام میں بھی اس کی طرف منتقل ہوگی جس کا بیٹا ہوگا۔ حشام بن سالم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا امام حسن علیہ السلام افضل ہیں یا امام حسین علیہ السلام؟ آپ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام افضل ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ امامت نسل امام حسین علیہ السلام میں چلی ہے اور امام حسن علیہ السلام کی نسل میں نہیں چلی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ چاہتا تھا کہ امام حسن و حسین میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی سنت کو جاری کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں نبوت میں شریک تھے۔ اللہ نے نبوت کو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں قرار دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں قرار نہیں دیا تھا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام سے افضل تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا ایک وقت میں دو امام ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مگر یہ کہ ایک ان میں سے صامت و معموم ہوگا اور اپنے ساتھی کا معموم ہوگا، اور دوسرا ناطق اور اپنے ساتھی کا امام ہوگا، لیکن دونوں امام ایک ہی وقت میں ناطق اور بالفعل امام ہوں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا کیا امام حسن و حسین علیہ السلام کے بعد امامت دو بھائیوں میں جمع ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ فقط
نسل امام حسین علیہ السلام میں جاری رہے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ۔